مہرالہ نے جواب دیا، میں اس کی بہن کے لیے اس کی فکر اور احساس جرم کو سمجھ سکتی ہوں۔ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں بھی خاموش نہیں بیٹھتی۔ وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ اذیت میں ہے۔ لیو، تم اس کے گٹھیا رویے کے لیے بہانے مت تراشو، صرف اس لیے کہ وہ بھی تکلیف میں ہے۔ اس کے لیے یہ بے بس محبت چھوڑ دو۔ جب وہ تمہیں جانے دے رہا ہے تو تم بھی اپنی راہ لو، نان نفقہ لو اور نکل جاؤ۔ ایو، کیا تم جارج سے آگے بڑھ چکی ہو؟ ایولی خاموش ہو گئی۔ کئی سالوں کے رشتے کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے وقت چاہیے۔ وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ وعدے بھی جو ہم پاگل محبت میں کرتے ہیں، وقت کے ساتھ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس دنیا میں کوئی محبت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن میرے پاس اب وقت نہیں ہے، مہرانہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایولی نے فوراً کہا، علاج مت چھوڑنا۔ ایو، تم جانتی ہو کیموتھراپی کیسی ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تمہارے جسم سے سب کچھ نچوڑ لے۔ مجھے ہر جگہ درد ہوتا ہے، ایک ذرہ طاقت نہیں رہتی، میں خود کو بالکل ناکارہ محسوس کرتی ہوں۔ یہ تو ابھی پہلا مرحلہ ہے، اگلے مرحلوں میں وہ کیمیکلز ہڈیوں تک ڈالیں گے، وہ درد ناقابل برداشت ہوگا۔ میرے والد ابھی تک ہسپتال میں بے ہوش ہے۔ میری ماں نے بہت پہلے دوسری شادی کر لی، اور جس واحد مرد سے میں نے زندگی میں محبت کی، اس نے اپنی خوشی کہیں اور ڈھونڈ لی ہے۔ ایک سابقہ میڈیکل طالبہ ہونے کے ناطے ایولی کیموتھراپی کے مضر اثرات سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اس نے مہرالہ کے فیصلے کو سمجھا اور قبول کیا۔ مزید یہ کہ بہت سے مریض اصل کینسر سے نہیں بلکہ کیموتھراپی کے سائیڈ ایفیکٹ سے مر جاتے ہیں، اور وہ موت حد درجہ اذیتناک ہوتی ہے۔ ایولی کبھی بھی خود غرضی سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی تھی کہ مہرالہ اس درد کو سہتی رہے۔ وہ پیچھے سے مہرالہ سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ مہرالہ کا نائٹ سوٹ ایولی کے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ ایولی نے کہا، تم نے یقیناً بہت درد سہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ سب پہلے نہ جان سکی۔ پچھلے 2 دنوں میں کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ ایو، شکریہ۔ میں دنیا سے اکیلی نہیں جانا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ زہران میرے ساتھ دے، مگر دیکھ لو حالات کہاں پہنچ گئے۔ میرا اور اس کا شاید اب اختتام ہو چکا ہے۔ زہران کا نام سنتے ہی ایولی کا غصہ بھڑک اٹھا۔ لیو، تم نے کہا تھا کہ کسی نے اس کی بہن کی قبر کو نقصان پہنچایا تھا، اور تمہاری ہتھوڑی پکڑے ویڈیوز بھی تھی۔ کیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں پھنسایا گیا ہو؟ یہ ضرور توران گاسی کا کیا جرا ہے۔ میرے ساتھ ایسا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب زہران نے ایک ماہ ساتھ دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ توران کا اس میں ہاتھ ہونا لازمی تھا۔ اگر تم جانتی ہو کہ یہ اسی نے کیا ہے تو پھر تم اتنی پرسکون کیسے ہو؟ پچھلے سال سے وہ ہمیں الگ کرنے کے لیے بہت چالیں چل رہی ہے، اور سچ کہوں تو وہ زیادہ ہوشیار بھی نہیں تھی۔ زہران سب جانتا تھا، مگر پھر بھی ہر بار اسی کا ساتھ دیتا رہا۔ شروع میں اپنا دفاع کرتی رہی، مگر پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ سچ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس نے مجھے چھوڑ کر اسے چن لیا تھا۔ ایولی نے مایوس مہرالہ کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس بار بات مختلف ہے۔ اگر واقعی اسی نے زریحان ممدانی کی قبر کی بے حرمتی کی ہے تو طلاق کے بعد بھی تمہیں اسے جواب دہ بنانا چاہیے۔ ایو، توران میرا اور زہران کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کی بہن کی موت ہے۔ اس کے دل میں جو زخم ہے وہ تب تک نہیں بھر سکتا جب تک زریحان واپس زندہ نہ ہو جائے۔ اگر ہم تمام رنجشیں بھی ختم کر دیں تب بھی ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، لیکن لیو، صرف اس لیے کہ تم سمجھتی ہو کہ تمہارے خاندان کی غلطی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہیں رونتا رہے۔ اسے زریحان کی موت کو اپنے دھوکے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ آخرکار اس نے تم سے غداری کی ہے۔ بے رحمی سے تمہیں اور تمہارے بچے کو چھوڑ کر توران کو بچایا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ وہ کبھی تمہارے ساتھ اچھا تھا، مگر اب تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، ایولی نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ بولتی رہی، لیو، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ اگر واقعی تمہارے والد زریحان کی موت کے ذمہ دار بھی ہوں، تب بھی یہ بوجھ تمہارا نہیں ہے۔
تمہیں ایسے گناہوں کی سزا نہیں بھگتنی چاہیے جو تم نے کیے ہی نہیں۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں جوش سے آگے بڑھ چکی ہوں؟ میرا جواب ہے ایک دن ہاں، اور تمہیں بھی اپنی باقی زندگی اپنے لیے جینی ہوگی، چاہے وہ صرف ایک دن ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے لیے جینا۔ اچانک مرحلہ کو یوں لگا جیسے وہ کسی گہری دلدل سے نکل آئی ہو۔ اس رات بھی وہ ٹھیک سے سو نہ سکی۔ زہران کے شیطانی چہرے کے ڈراؤنے خواب اسے ستاتے رہے جہاں وہ اس کا گلا دبوچ رہا تھا۔ وہ رات میں کئی بار جاگی۔ آخری بار جب آنکھ کھلی تو فجر ہو چکی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور بے اختیار اپنی گردن کو چھوا جہاں خواب میں زہران کی گرفت تھی۔ چاہے وہ زندگی بھر ساتھ نہ رہ سکے مگر وہ اسے اپنا دشمن بھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے ایولی کو دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی اور دبے قدموں کمرے سے نکل کر تیار ہونے لگی تاکہ گھر سے نکل سکے۔ برف کی سفید چادر میں لپٹا شہر ایک حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ وسیع سمندر بھی دھوپ میں پرسکون تھا۔ چھوٹی چھوٹی لہروں کی صورت کی دھڑک رہا تھا۔ چند بگلے سرد ہوا کو چیرتے ہوئے آسمان میں اڑ رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر جہاز روانگی سے پہرے اپنے ہارن بجا رہے تھے۔ دنیا چلتی جا رہی تھی جیسے زہران کے اس کی زندگی سے نکل جانے سے کچھ بھی نہیں بدلا ہو۔ بہرالہ نے فیصلہ کر لیا اور زہران کو پیغام بھیجا۔ اس بار وہ وعدے کے مطابق ملے۔ وہ مکمل طور پر سفید ڈاؤن جیکٹ میں لپٹی ہوئی آئی، فر والی بیڑی اور برفانی بوٹس پہنے ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سردی برداشت ہی نہ کر پا رہی ہو۔ زہران کی نظر لاشعوری طور پر اس کی گردن پر گئی۔ وہ نازک اور ملائم جلد جہاں ذرا سی چٹکی بھی فوراً سرخی چھوڑ جاتی۔ مہرالہ نے اپنی گردن موٹے اونی اسکارف میں چھپا رکھی تھی۔ برف سے ڈھکے ایک درخت کے نیچے کڑی وہ کسی پری کی مانند پاکیزہ لگ رہی تھی۔ کل اس کی بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ کیا وہ بہتر ہو گیا تھا؟ زہران ممدانی کے دل میں بہت کچھ کہنے کو تھا مگر اس کے منہ سے صرف ایک مختصر سا جملہ نکل سکا، چلو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں نے خاموشی سے یہ طے کر لیا ہو کہ ماضی کا ذکر نہیں کریں گے۔ جیسے ہی قانونی کارروائی مکمل ہوئی وہ باقاعدہ طور پر طلاق یافتہ ہو گئے۔ مہرالہ مہرباش پورے عمل کے دوران خاموش رہی۔ طلاق ختمہ ہوتے ہی وہ پلٹ کر جانے لگی۔ زہران خود کو روک نہ سکا اور پوچھ بیٹھا، اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ اس نے پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ یہ آپ کا معاملہ نہیں، مسٹر ممدانی۔ درخت کی شاخ سے برف کا ایک ٹکڑا اس کے کندھے پر آ گرا۔ زہران نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھا کر اسے ہٹانا چاہا مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اب اسے یہ حق حاصل نہیں رہا، اس کی انگلیاں ہوا میں ہی ٹٹک گئی۔ اس نے اسے آزاد اس لیے کیا تھا تاکہ ان کے درمیان موجود تمام رنجشوں اور حساب کتاب کا خاتمہ ہو سکے۔ وہ روشن سردیوں کا دن اسے اس دن کے موسم کی یاد دلا رہا تھا جب ان کی شادی ہوئی تھی۔ سفید عروسی لباس میں مہرالہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی، چہرے پر روشن مسکراہٹ تھی۔ اس دن اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، امید ہے ہمیں دوبارہ کبھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی نہیں، لیکن اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو مجھے مار دینا۔ مردہ آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس وقت اس کے چہرے کی سنجیدگی شاید اسے ذرا سا ڈرا گئی تھی۔ اس گفتگو کو صرف 3 سال ہی گزرے تھے جو ان کے نکاح کے دن ہوئی تھی۔ اس لمحے مہرالہ کو اس کی نگاہوں کا احساس ہو رہا تھا مگر وہ پیچھے مڑے بغیر برف پر قدم رکھتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ خود کو بار بار یاد دلا رہی تھی کہ اس الوداع کو وقار کے ساتھ نبھانا ہے۔ پھر بھی یہ سوچ کر دل اداس ہو گیا کہ آج ان کی آخری ملاقات تھی اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے۔ عمارت سے نکلے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں دوران کاسی کی پرجوش آواز پڑی، زہران، مبارک ہو، تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ خواہش پوری ہو گئی؟ مہرالہ کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی مگر وہ یہ بھی مانتی تھی کہ اگر اس نے پچھلے 1 سال میں ضد کر کے زہران کو تامے نہ رکھا ہوتا تو شاید طلاق بہت پہلے ہو چکی ہوتی، ممکن ہے اسی ہفتے جب اس نے اپنا بچہ کھویا تھا۔ زہران نے کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بولتی چلی گئی، کاغذات تیار ہے، چلو اندر چلے، نامہ بنوا لیتے ہیں۔ مہرالہ کو زہران کا جواب سنائی نہ دیا۔
دوران کے الفاظ نے اس کا سانس گھونٹ دیا۔ ایولی ہلٹن نے اس کے کمزور وجود کو تام لیا اور نرمی سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ ایولی نے اس چوڑے کی طرف دیکھا جو دوران جوش و خروش سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ زہران سر جھکائے کھڑا تھا۔ درختوں کے سائے نے اس کے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، اس لیے اس کے تاثرات صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کمینے دھوکے باز، ایوری نے غصے سے کہا اور مہرالہ کے گالوں سے آنسو پونچھ دیے۔ اس حرامزادے پر اپنے آنسو ضائع مت کرو۔ مہرالہ نے پوری کوشش کی کہ مسکرا سکے۔ میں جانتی ہوں، بس ایک لمحے کے لیے خود پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ تم نادان ہو، یہ سمجھو کہ تم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ کوئی مرد آج تمہارا محفوظ ساحل ہو سکتا ہے اور کل تمہیں سردی میں تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ میں نے تمہیں بہت عرصے سے اپنے اعتماد کے ساتھ نہیں دیکھا۔ تمہیں اپنی دنیا میں چمکنا چاہیے تھا، اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جینی چاہیے تھی۔ مہرالہ نے گاڑی کی کھڑکی چڑھانے سے پہلے زہران کی طرف آخری بار دیکھا۔ اس نے بھی نظریں اٹھا کر دیکھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ نظر الوداع کی تھی۔ طلاق کے بعد کی زندگی اتنی خوفناک نہیں تھی جتنی مہرالہ بہرباش نے سوچ رکھی تھی۔ وہ ایولی ہلٹن کے ساتھ چند دن گھر پر ہی آرام کرتی رہی۔ اس کے سب سے قریبی دوست اس کے لیے غذائیت سے بھرپور کھانے تیار کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت میں واضح بہتری آنے لگی۔ کیموتھراپی کے مضر اثرات بھی اب اسے زیادہ ستا نہیں رہے تھے۔ وہ یقیناً کینسر سے پہلے والی صحت دوبارہ حاصل نہیں کر سکتی تھی، مگر کم از کم اب بار بار بے ہوش ہونے کے دورے خاصے کم ہو چکے تھے۔ اس کے بازو کا زخم بھر چکا تھا اور بالوں کا جھڑنا بھی قابو میں آ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ آہستہ آہستہ اس کے حق میں بہتر ہو رہا ہو۔ ایولی مہرالہ کی اس حالت پر جو خوش تھی، وہ کئی راتیں ایک ہی بستر پر ساتھ سوتی رہی۔ ایولی کو یقین تھا کہ وقت کے ساتھ مہرالہ اس صدمے سے بھی مضبوط ہو کر نکل آئے گی، خاص طور پر اب وہ بچے کی خالی جھولا دیکھ کر چونک کر نہیں جاتی تھی۔ جب ایولی نے دیکھا کہ مہرالہ خاصی بہتر حالت میں ہے تو اس نے تجویز دی، کلاس پریزیڈنٹ نے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے، چونکہ ہم دونوں فارغ ہیں، کیوں نہ ساتھ چلے؟ میں مہرالہ نے انکار کرنا چاہ رہی تھی، مگر ایولی نے بات کاٹ دی، ہمارے پرانے کلاس فیلو سب کافی اچھا کر رہے ہیں، تم بہتر نیورو سرجن کی تلاش میں بھی ہو تو ہو رہا، کیا پتا ان میں سے کوئی تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر سے ملوا دے۔ پھر ایولی نے مزید کہا، تم ہمیشہ کہتی ہو کہ تمہارے پاس زیادہ دن نہیں بچے، تو پھر یہی تو وجہ ہے کہ تم یوں پڑی دارہ ہو، کبھی کبھار باہر جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایولی کو جلد ہی بہرالہ کی جھجک کی وجہ سمجھ آ گئی، جب اس نے اس کے چہرے پر الجھن دیکھی۔ بہرالہ کبھی ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی، ایک ذہین طالبہ جس کا مستقبل روشن تھا، مگر اب وہ اپنے پرانے کلاس فیلوز کے برابر نہیں رہی تھی۔ مہر باش خاندان دیوالیہ ہو چکا تھا اور وہ میڈیکل اسکول بھی چھوڑ چکی تھی۔ تم بس بلا وجہ خود کو کمتر سمجھ رہی ہو، مجھے ہی دیکھ لو، میں نے میڈیکل چھوڑا اور آج ٹاپ سیلز پرسن ہوں، مجھے تو کوئی شرمندگی نہیں، تم کس بات سے ڈر رہی ہو؟ تمہارے نام پر 1 کروڑ سے زیادہ ہے، یعنی تم ایک طرح سے ملینئر ہو، اور ہاں، اس کمینے نے تمہیں ممدانی گروپ کے شیئرز بھی تو دیے ہیں نا۔ مہرالہ کے طلاقی معاہدے میں بہت سی باریک شرائط شامل تھی۔ زہران ممدانی مالی معاملات میں خاصا فراخ دل ثابت ہوا تھا، اگرچہ اس نے اپنی آدھی دولت نہیں تھی، مگر جو معاوضہ اس نے مہرالہ کو دیا تھا وہ پوری زندگی کے لیے کافی تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ممدانی گروپ کے شیئرز کی بدولت اسے ہر سال لاکھوں کی ڈیویڈنڈ ملی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ جائیدادیں بھی اس کے نام رہ گئی تھی۔ شاید زہران یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ وہ خود کو قصوروار سمجھتا تھا، یا شاید وہ ہر طرح کا رشتہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا، مگر ایک بات واضح تھی، وہ اس معاملے میں کنجوس نہیں تھا۔ ایولی کے مسلسل اصرار پر آخرکار بہرالہ نے گیٹ ٹوگیدر میں جانے کی حامی بھر لی۔ زہران کی آنے والی منگنی کی خبروں کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ ایولی ٹھیک کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کے دن گزر جا چکے تھے۔ اسے اس طلاق کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی۔ یہ ہوئی نہ بات، اسکول میں کتنے لڑکے تم پر فدا تھے، کیا پتا ان میں سے کوئی اب بھی تمہیں پسند کرتا ہو۔ خود کو بہتر سمجھو اور جب تک جوان ہو زندگی کو ذرا کھل کر جیو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مہرالہ نے پوچھا،
کیا پیٹن ڈیلنجر بھی وہاں ہوگا؟ بالکل۔ ویسے پیمان بلال گیر اچھا آدمی ہے، مگر شکل صورت کے معاملے میں خاص نہیں۔ ایک منٹ، کہیں تمہارا معیار اس کمینے سے طلاق کے بعد بہت نیچے تو نہیں آ گیا؟ مہرالہ نے سر ہلایا۔ نہیں، میں نے سنا ہے کہ گریجویشن کے بعد اس نے اپنے والد کا جنازہ سروس کا کاروبار سنبھال لیا ہے، اور وہ کافی اچھا کر رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کسی پرانے کلاس فیلو سے ایک احسان مانگ لوں، اپنی قبر کے لیے اچھی جگہ ریزرو کروا لوں۔ اگرچہ مہرالہ نے یہ بات نہایت سکون سے کہی، مگر ایولی واضح طور پر پریشان ہو گئی۔ اوف، کیا تم پلیز ایسا نہیں نہ کہہ سکتی ہو؟ مہرالہ نے ایولی کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے کہا، ایول ایک بار پھر ٹوٹ سے گئی اور جھنجھلا کر بولی، آخر وہ دھوکے باز عورت دوران کاسی ہی کیوں نہیں مر رہے؟ مہرالہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، یہ تقدیر ہے، شاید میرا بچہ مجھے بہت یاد کرتا ہے۔ زیادہ اداس مت ہو، میں نے تو زندگی کی دوڑ مکمل کر لی ہے، تم آہستہ آہستہ چلنا۔ ایوری کو تسلی دینے کے لیے اس نے مذاق میں کہا، جب میں نہ رہوں تو مجھے ملنے آتی رہنا، تازہ پھول ضرور لانا، سمجھ لو یہ ایک ابتدائی سرمایہ کاری ہے۔ میں جدت میں ہمارے لیے سب کچھ سیٹ کر دوں گی، جب تم وہاں آؤ گی تو ہم فرشتوں کے سائے میں شاہانہ زندگی گزاریں گے۔ کیسا لگا؟ ایولی آنسوؤں کے بیچ مسکرائی۔ ہاں، پھر مجھے تمہاری قبر کے لیے بہترین جگہ بھی تلاش کرنی ہوگی، تاکہ تم سکون سے آرام کرو اور اوپر سے اپنے بچوں کا خیال رکھو۔ اوہ، میں بھول گئی، تمہارے تو بچے ہی نہیں، تم کچھ سال اور رک جاؤ، میں تمہیں اپنے بچے کی گڈ مدر بنا دوں گی۔ مہرالہ ہنس پڑی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ رات کو مہرالہ کلاس فیلو کے اجتماع کے لیے تیار ہوئی۔ اس کے چھوٹے بال اسے باوقار اور سنجیدہ دکھا رہے تھے۔ جب وہ خاموش رہتی تو سفید گلاب جیسی نزاکت اس کے وجود سے جھلکتی تھی۔ ایولی کے الفاظ میں، وہ کہیں بھی خاموش کھڑی ہو جائے تو بھی آنکھوں کو بڑی لگتی ہے۔ ہوٹل جاتے ہوئے ایورلی نے پوچھا، مہرالہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیوں نہ دنیا گھوم آئیں؟ ہمارے پاس وقت بھی ہے اور پیسہ بھی۔ مہرالہ نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر منظر دیکھتے ہوئے گال ہتھیلی پر رکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، میں ایک فلاحی فاؤنڈیشن بناؤں گی۔ اس دنیا میں مجھ جیسے بہت سے لاعلاج مریض ہیں، اور میں دیہات کے غریب بچوں کی تعلیم بھی اسپانسر کرنا چاہتی ہوں۔ ایورلی کے پاس الفاظ نہ رہے۔ دولت ہونے کے باوجود مہرالہ سب کو بچا سکتی تھی، مگر خود کو نہیں۔ اس کے باوجود وہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی تھی، بلکہ اجنبیوں کے لیے روشنی کا راستہ بنا رہی تھی۔ مہرالہ، واقعی؟ وہ مسکرا دی۔ یہ میرے والد کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایورلی نے نرمی سے کہا۔ ہم کسی کے اندر کی اچھائی یا برائی محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے والد اچھے انسان تھے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ ان کے خلاف ثبوت جعلی بھی ہو سکتے ہیں؟ مہرالہ نے آہ بھری۔ میں نے بھی پہلے یقین نہیں کیا تھا کہ وہ کسی عورت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب میں نے ثبوت دیکھے تو زہران کے لیے یہ اور بھی بڑا صدمہ تھا۔ اس نے ثبوت رد کرنے کی کوشش کی، مگر آخر کار ہار ماننی پڑی۔ غالباً ثبوت حقیقی ہیں۔ ایورلی نے توقف کے بعد کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زہران نے یہ سب اس لیے کیا ہو تاکہ اپنے تعلق کو جائز ٹھہرا سکے؟ مہرالہ نے سر ہلایا۔ نہیں ایو، وہ زہران ممدانی ہے، اسے طلاق لینے کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایورلی نے گہری سانس لی۔ بات ٹھیک ہے، مگر پھر بھی کچھ غلط لگتا ہے۔ مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے۔ ابو کی حالت بہتر ہو رہی تھی، میں ان کی تیمارداری کا سوچ رہی تھی، پھر اچانک دل کا دورہ اور بیل۔ میرے ملنے کے فوراً بعد اسی دن اس کی موت۔ زریحان کی قبر پر پہلی بار جانے پر میری تصاویر بہت زیادہ اتفاقات ہیں۔ پھر مہرالہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آخر کار میں نے حقیقت قبول کر لی، صرف اس لیے کہ سچ ماننا مشکل ہے۔ میں ابو کے جرائم سے انکار نہیں کر سکتی۔ جس دن ابو کو اسپتال داخل کیا گیا، میں نے گھر کی وزٹر لاگ بھی چیک کی تھی، وہ خالی تھی۔ شاید وہ دیوالیہ ہونے کے صدمے میں تھے۔ بیل کی موت محض اتفاق ہو سکتی ہے۔ زریحان کی قبر کی بے حرمتی دوران کاسی کا کام ہو سکتا ہے، تاکہ مجھے طلاق پر مجبور کیا جا سکے۔ اب جب اسے سب مل چکا ہے تو وہ مجھے تنگ نہیں کرے گی۔
ایورلی کی پیشانی پر بل آ گئے۔ تم یقینی نہیں ہو سکتی۔ ہوشیار رہو مہرالہ، انسان بعض اوقات جنات اور شیاطین سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ جو چیز ناممکن لگے وہ بھی کسی گہری سازش کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ ہر چیز کو محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز مت کرو۔ مہرالہ نے دور دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، اگر واقعی ان سب کے پیچھے کوئی ہے تو یہ بہت خوفناک ہوگا۔ اتنی محنت، اتنی منصوبہ بندی۔ کافی عرصے بعد ہونے والی کلاس ری یونین خاصی خوشگوار تھی۔ ایورلی حسب عادت سب سے گھل مل جانے والی شخصیت تھی۔ وہ تقریب میں تقریباً ہر ایک سے بات چیت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تاہم شرکاء کے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات مہرالہ مہرباش کو دیکھنا تھی۔ کئی کلاس فیلوز اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، مہرالہ، ہم نے سنا تھا تم شادی شدہ ہو، تم نے ہمیں اپنی شادی میں کیوں نہیں بلایا؟ کیا ہم اس قابل نہیں تھے؟ مہرالہ ابھی جواب دینے ہی والی تھی کہ ایک تیز اور طنزیہ آواز درمیان میں بول اٹھی، ایسا نہیں کہ ہم اس کا قابل نہیں تھے، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے قابل نہیں رہی۔ شاید اسی لیے ہم سے چھپتی رہی، کیونکہ اس کا خاندان دیوالیہ ہو گیا تھا۔ یہ آواز کالسٹا ڈیوس کی تھی، جو مہرالہ کو ہمیشہ اپنی سب سے بڑی حریف سمجھتی تھی۔ ماضی میں ڈیوس خاندان مہرباش خاندان جتنا امیر نہیں تھا، اس لیے کالسٹا ہر معاملے میں مہرالہ کے بعد دوسرے نمبر پہ رہتی تھی۔ وہ خود اسکول کی امیر اور مقبول لڑکی بننا چاہتی تھی، مگر مہرالہ کے ہوتے ہوئے اس کی چمک ہمیشہ مدھم پڑ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں حسد اور انتقام بھرا ہوا تھا۔ اب جبکہ مہرباش خاندان دیوالیہ ہو چکا تھا، کالسٹا نے مہرالہ کو نیچا دکھانے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ کلاس پریزیڈنٹ کیلون ایٹکنز فوراً بیچ میں آ گیا اور معاملہ سنبھالتے ہوئے بولا، کالسٹا، یہ کچھ زیادہ سخت بات ہے۔ زندگی میں ہر کوئی اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، زخموں پر نمک چھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ اتنے عرصے بعد ملے ہیں، مزہ خراب مت کرو۔ کالسٹا نے آنکھیں گھمائیں، مگر کیلون کے احترام میں بات وہیں ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتی ہوں، لیکن کیا یہ ذرا بے شرمی نہیں کہ سالوں تک کسی ری یونین میں نہ آئے اور اب فائدہ اٹھانے کے لیے آ گئی ہو؟ کون سا فائدہ؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ بس کلاس فیلوز کی ملاقات ہے۔ مہرالہ واقعی الجھن میں تھی۔ تم لا علم بن رہی ہو یا واقعی نہیں جانتی؟ کالسٹا نے طنز کیا، یہاں سب لوگ آکلینڈ ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر مہرالہ کو اپنی دنیا سے کٹ جانے کا احساس ہوا۔ کیلون نے نرمی سے وضاحت کی، آکلینڈ ہاسپٹل حالیہ برسوں کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، تقریباً $3.5 ارب کی سرمایہ کاری۔ کالسٹا نے فخر سے مزید کہا، یہ اسپتال عالمی معیار کا ہوگا، بہترین عملہ، جدید سہولیات، تنخواہیں بھی عام اسپتالوں سے کہیں زیادہ ہوں گی، اور ہمارے محترم کلاس پریزیڈنٹ اتنے مہربان ہیں کہ یہ موقع اپنے پرانے کلاس فیلوز کو دے رہے ہیں۔ باقی طلبہ بھی جوش سے نئے اسپتال پر گفتگو کر رہے تھے۔ اگر آکلینڈ ہاسپٹل میں نوکری مل جاتی تو ان کی آمدنی 3 گنا زیادہ ہو سکتی تھی، مگر انٹرویو کا معیار بہت سخت تھا اور اندرونی تعلقات ہونا ایک بڑا فائدہ سمجھا جا رہا تھا۔ اب مہرالہ کو ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ کیلون ایک مشہور ڈاکٹر خاندان سے تھا اور یقیناً نئے اسپتال میں اس کا بڑا حصہ ہوگا۔ یہ ری یونین محض ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ ٹیلنٹ ہنٹنگ تھی۔ آخرکار ان کی کلاس اپنے بیچ کی بہترین کلاس تھی، باصلاحیت طلبہ سے بھری ہوئی۔ مہرالہ کو اندازہ ہوا کہ ایورلی شاید بریک اپ کے صدمے میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اس ملاقات کی اصل نوعیت سمجھ ہی نہ پائی اور اسے ساتھ لے آئی۔ ایورلی اس وقت بھی کسی سے پراپرٹیز بیچنے کی باتوں میں مصروف تھی۔ مہرالہ کو خود کو اس ماحول میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔
مگر خوش قسمتی سے کیلون نے اس کی حالت سمجھی اور بغیر ترس یا تحقیر کے اس سے بات کی۔ مہرالہ، اگر تم دلچسپی رکھو تو آکلینڈ ہاسپٹل جیسے لوگ تم جیسے جینیس کو ہمیشہ خوش آمدید کہیں گے۔ اس نے ہلکی سی شکستہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیلون، تم مذاق کر رہے ہو، میں تو ایک ڈراپ آؤٹ ہوں۔ کیلون حیران ہوا، نہیں، تم نے چھٹی لی تھی، ڈراپ آؤٹ نہیں ہوئی، تمہیں گریجویشن کا پروف اور ڈگری سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ اب حیرانی مہرالہ کی باری تھی۔ کیلون، شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ناممکن، میں نے خود گریجویشن کے کاغذات تقسیم کیے تھے، تمہاری طرف سے تمہارے خاندان نے وصول کیے تھے، کیا تمہیں نہیں ملے؟ اب مہرالہ کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ یقیناً زہران ممدانی نے ہی پس پردہ یہ سب بندوبست کیا۔ اسی نے اس کی طرف سے اس کی ڈگری اور گریجویشن کا پروف وصول کیا ہوگا۔ اس وقت مہرالہ مہرباش حاملہ تھی اور اس کی ازدواجی زندگی تیزی سے بکھر رہی تھی۔ وہ ان سب باتوں کو نظر انداز کرتی چلی گئی۔ اس نے یہی سمجھا کہ زہران ممدانی نے اسے گریجویشن کے ثبوت کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ اس کے نزدیک شاید یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے کیلون کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ہاں، مجھے مل گیا تھا۔ کیلون نے حیرانی سے پوچھا، پچھلے 2 سالوں میں ہم نے تمہاری کوئی خبر نہیں سنی، کیا تم کہیں اور مزید تعلیم حاصل کر رہی تھی؟ اور میں نے تمہارے خاندان کی صورتحال کے بارے میں بھی سنا ہے۔ پھر اس نے خلوص سے کہا، دیکھو، ہم کالج کے پرانے ساتھی ہیں، اگر تمہیں کبھی کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کرنا۔ آکلینڈ ہاسپٹل میں تمہیں شامل کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ ان سب کی نظروں میں مہرالہ آج بھی وہی سب سے روشن ستارہ تھی۔ اسے پچھلے چند برسوں کی اپنی اذیت ناک اور بے حاصل زندگی یاد آ گئی اور پہلی بار وہ واقعی اپنی غلطی کی گہرائی کو سمجھ پائی۔ مجھے افسوس ہے، اس نے آہستہ سے کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، مجھے آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پولیسٹا نے فاتحانہ انداز میں کہا، میں نے سنا ہے تم شادی شدہ ہو، کہیں تم ایک گھریلو خاتون تو نہیں بن گئی؟ اگر ایسا ہے تو پھر تم اس ایونٹ میں بالکل بے محل ہو، کہیں تم وی آئی پیز کے سامنے اپنی بے عزتی نہ کرا بیٹھو۔ کیلون نے ناگواری سے کولیسٹا کو دیکھا۔ ڈیوس خاندان ایٹکنز خاندان پر انحصار کرتا تھا، اسی لیے کولیسٹا کو اپنی زبان قابو میں رکھنی پڑی۔ اس کے برعکس کیلون کا رویہ ہمیشہ مہذب رہا۔ کوئی بات نہیں، اس نے نرمی سے کہا، ویسے بھی کافی عرصے بعد سب ملے ہیں، چونکہ ہم سب ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ممکن ہے مستقبل میں ساتھ کام بھی کریں۔ میں نے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کچھ میڈیکل ایکسپرٹس کو بھی مدعو کیا ہے۔ مہرالہ، ایسا مت سمجھو کہ تم یہاں غیر متعلق ہو، اس نے مزید کہا، اسے بس اپنے سوشل سرکل کو بڑھانے کا موقع سمجھو۔ کیلون کی اس کوشش کے بعد مہرالہ کے لیے وہاں سے اٹھ جانا ممکن نہ رہا۔ باقی کلاس فیلوز بھی اس کے ساتھ خوش دلی سے بات چیت کر رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں میں اسے کالج کے وہ دن نظر آئے جب سب پورے اعتماد کے ساتھ علمی مباحثوں میں حصہ لیتے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور دل میں ایک مایوسی سی ابھری کہ وہ کتنی بے رنگ ہو چکی تھی۔ اس کی شادی نے اسے سوائے تکلیف کے کچھ نہ دیا۔ ارد گرد کی باتوں سے اسے معلوم ہوا کہ اسپتال کے بانی بھی اس تقریب میں شامل ہوں گے۔ میں نے سنا ہے کہ آکلینڈ ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے لیے ممدانی گروپ نے اس لیے بولی لگائی کیونکہ اس کے صدر اپنی منگیتر کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ مسٹر ممدانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بے رحم ہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ اتنے رومانوی بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے تو اسپتال کا ایک پورا ونگ اپنی منگیتر کے نام پر رکھ دیا۔ یہ سن کر مہرالہ ہل کر رہ گئی، مگر پھر بھی ایک ہلکی سی امید کے ساتھ پوچھ بیٹھی، مسٹر ممدانی؟ کون سے والے؟ او مہرالہ، تم اتنی لا علم کیسے ہو سکتی ہو؟ ایلڈن وائن میں اربوں کی سرمایہ کاری کرنے کی حیثیت رکھنے والے واحد مسٹر ممدانی زہران ممدانی ہی تو ہیں۔ کسی نے محسوس نہیں کیا کہ مہرالہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی قمیص کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔
وہ کبھی یہ خواب دیکھتی تھی کہ ایک عظیم ہسپتال بنائے گی جہاں زیادہ سے زیادہ مریضوں کو فائدہ ہو۔ زہران نے اس کا خواب اس کے غیر موجودگی میں حقیقت بنا دیا تھا، مگر ایک بات اس کے دل میں خنجر کی طرح چبھ گئی۔ اس اسپتال کے ایک ونگ کا نام توران کاسی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ کتنی ستم ظریفی تھی یہ! وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی اور بے دھیانی میں میز پوش کھینچ لیا۔ سرخ شراب کا ڈیکینٹر الٹ گیا اور اس کے کپڑوں پر پھیل گیا، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ کیلون، مجھے جانا ہوگا، کچھ ضروری کام آ پڑا ہے۔ کیلون فوراً نیپکن سے اس کے کپڑوں پر لگے داغ صاف کرنے لگا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ زہران ممدانی اور توران کاسی اندر داخل ہوئے۔ قسمت کے ایک عجیب موڑ پر مہرالہ مہرباش خود کو ایک بار پھر زہران ممدانی کی نظروں کے سامنے پاتی ہے، اور وہ بھی اپنے سب سے زیادہ بے آرام اور شرمندہ حالت میں۔ بعد میں حقیقت سامنے آئی کہ اٹکنز خاندان اور کاسی خاندان پرانے خاندانی دوست تھے۔ کاسی خاندان نے اٹکنز خاندان کو آکلینڈ ہاسپٹل میں حصص رکھنے کی دعوت دی تھی۔ کیلون اٹکنز توران کاسی کی طرف سے باصلاحیت لوگوں کی تلاش میں تھا، اور اسی وجہ سے یہ تقریب منعقد کی گئی۔ یوں سب لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے، لیکن مہمان اس بات پر حیران رہ گئے کہ زہران ممدانی بھی خود اس تقریب میں آ پہنچا۔ اس کی موجودگی نے محفل کی اہمیت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ مہمان جوک در جوک اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ زہران کی آمد کے باوجود کیلون نے مہرالہ کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس نے اسے نیپکن تھمائے اور اس ہنگامے میں دونوں کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے آپس میں چھو گئے۔ ہال کے اندر خاصی گرمی تھی، اس لیے مہرالہ نے اپنی سفید ڈاؤن جیکٹ کے بٹن کھول دیے۔ اس کے نیچے سفید رنگ کا بنا ہوا لباس تھا جو اس کے وجود کو نمایاں کر رہا تھا۔ یہ لباس اس نے خاص طور پر منتخب نہیں کیا تھا، مگر یہ اس کے خد و خال کو نمایاں کر رہا تھا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی ملائم گردن نمایاں ہو گئی۔ وہ بے حد خوبصورت اور معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ زہران کی نظر لاشعوری طور پر اس کی گردن پر گئی۔ وہ نشان اب موجود نہیں تھا جو کبھی ان کے رشتے کی علامت ہوا کرتا تھا۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ ایک دن وہ ان یادوں کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دے گا، لیکن جب کیلون نے مہرالہ کی کلائی تھامی تو زہران کو اچانک احساس ہوا کہ وہ اتنا بے حس نہیں جتنا وہ خود کو سمجھتا رہا تھا۔ اس کی نظریں اس منظر پر جم گئیں۔ کیلون نے فوراً وہ تیز اور بوجھل نگاہ محسوس کی اور چونک کر اوپر دیکھا، مگر اس کی نظر کالسٹر ڈیوس پر پڑی جو زہران کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ کیلون نے الجھن میں سوچا کہ شاید وہ نگاہ محض اس کا وہم تھی۔ اس نے شائستگی سے زہران سے کہا، مسٹر ممدانی، ہمیں آپ کی آمد کی توقع نہیں تھی۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے اعزاز ہے۔ پھر اس نے توران کاسی کی طرف اشارہ کیا۔ توران، یہ وہ باصلاحیت طالبہ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، مہرالہ مہرباش۔ پھر مہرالہ کی طرف دیکھ کر کہا، مہرالہ، آپ تو مسٹر ممدانی کو جانتی ہی ہوں گی، اور یہ… مہرالہ نے اپنی سابقہ نرمی ایک طرف رکھ دی اور ہلکی سی چھپی ہوئی تلخی کے ساتھ بات کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں، یہ مسٹر ممدانی کی منگیتر ہیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زہران سے دوبارہ آمنا سامنا ہوگا، مگر قسمت نے زیادہ وقت نہیں لگایا۔ کیلون نے شرمندگی سے سر کھجایا اور ہنس کر کہا، اوہ، یہ تو خاصا عجیب ہو گیا۔ میڈیا میں ان کی منگنی کی خبریں اتنی زیادہ آئیں کہ شاید میرے ہر مہمان کو مسٹر ممدانی اور مس کاسی کے بارے میں علم ہوگا۔ اس لمحے چاند ہی کی گھنٹیوں جیسی ہنسی کے ساتھ ایورلی ہلٹن آگے بڑھی۔ وہ ابھی ابھی اپنی ایک پراپرٹی فروخت کر چکی تھی۔ سب نے مسٹر ممدانی کی منگیتر کے بارے میں تو سنا ہوگا، مگر کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ ان کی سابقہ بیوی کون ہے؟ ایورلی خوش مزاج، بے فکر اور خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے گلابی بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے اور اونچی ایڑیوں میں اعتماد سے چلتی ہوئی سامنے آئی۔ اس کے سوال نے آس پاس موجود مہمانوں کو چونکا دیا۔ ایورلی، زبان سنبھال کر، کسی نے ٹوکا۔ مسٹر ممدانی کی کوئی سابقہ بیوی نہیں ہے۔ بالکل، وہ تو مس کاسی پر فدا ہیں۔ ایورلی مہرالہ کے لیے انصاف چاہتی تھی، اسی لیے وہ ڈٹی رہی۔ وہ سیدھا زہران کے سامنے جا کر بولی، کہتے ہیں آپ مس کاسی پر فدا ہیں۔
تو پھر اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ جو آپ نے کیا اسے کیا کہیں گے؟ اسے چھوڑ دینا۔ زہران نے سرد لہجے میں جواب دیا، وہ ذکر کے لائق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایورلی اور مہرالہ کے پاس سے گزر گیا۔ اس کے اس جملے نے مہمانوں کو چونکا دیا، مگر یہ بھی واضح تھا کہ وہ اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ سمجھدار لوگ خاموش ہو گئے، مگر ایورلی نہیں۔ ستاروں سے متاثر مہمانوں کے درمیان وہ وقار کے ساتھ ہال کے اندر بڑھ گیا، سوائے ایورلی کے۔ کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ مہرالہ غصے اور ذلت سے کانپ رہی تھی۔ مہرالہ کو یہ توقع نہیں تھی کہ زہران ان کے ماضی کو اس قدر بے رحمی سے رد کر دے گا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی قیمتی یادیں اس کے لیے ذکر کے لائق بھی نہیں تھیں۔ اس نے مٹھیوں کو بھینچ لیا۔